الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله تبارك وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال صلى الله عليه وسلم رواہ الامام مسلم۔ قابل ست تعظیم و تکریم ناظم مدرسہ دامت برکاتہم العالیہ، یہاں کے اساتذہ کرام، معزز علماء کرام اور قرآن کریم کی محبت میں قرآن کی نسبت پر یہاں تشریف فرما نیک نور کے نیک دل باشندے اور میرے عزیز طالب علم بھائیوں، سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس گنہگار کو اور ہمارے رفقائے سفر کو ایک ایسی بستی میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی جو اپنی ایک تاریخ رکھتی ہے، جہاں سے اہل اللہ کا قافلہ گزرا ہے۔ اور اس سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے، جیسا کہ ہمارے حضرت مولانا بھی سنا رہے تھے، کہ یہ بزرگوں کی آمد کی بستی بھی رہی ہے، اور یہاں پر حضرت مولانا نے بتایا کہ اہتمام کے ساتھ ہر ہفتے میں ایک خانقاہی نشست بھی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے اللہ والوں کی جو آبادی ہوتی ہے، اس پوری بستی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ رکھا ہوتا ہے۔ سورت کا جو ریلوے اسٹیشن ہے، تو وہاں پر ایک اللہ والے ٹرین کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی ٹرین آئی، وہ ٹرین میں سوار ہو کے رخصت ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے بزرگ آئے اور اتفاق سے وہیں بیٹھے۔ انہوں نے اپنے ساتھ کے لوگوں سے پوچھا کہ اس سے پہلے یہاں کوئی بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ تو جو لوگ دونوں بزرگوں کی روانگی کے وقت موجود تھے، انہوں نے عرض کیا کہ جی فلاں حضرت یہاں تشریف فرما تھے، وہ ابھی ابھی ٹرین میں سوار ہو کر تشریف لے گئے۔ تو یہ بعد میں آنے والے بزرگ کہنے لگے کہ یہی وجہ ہے کہ ان کے انوار، ان کی نورانیت اب تک میں اس جگہ پر محسوس کر رہا ہوں۔ تو اللہ والوں کی شان یہ ہوتی، تو ایک ایسی زمین میں حاضری کی سعادت حاصل ہو جانا جو اللہ والوں کے ساتھ نسبت رکھتی ہے، یہ ہمارے دل کی ترقی کا ذریعہ ہے، اور ہمارے دل کی پاکیزگی اور گناہوں کے معاف ہونے کا انشاءاللہ ذریعہ بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھے احساس ہے کہ آپ حضرات کو انتظار کی کلفت بھی گوارا کرنی پڑی ہوگی، لیکن اب ایسا ہوتا ہے کہ وقت کم ہوتا ہے، اور اس کم وقت کے اندر اس طرح کے پروگرام ترتیب پاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ 19-20 اس میں ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ قرآن کریم کی مجلس ہے، اور حضرت مولانا نے بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی کہ یہاں پر قرآن کریم کی تعلیم اور بچوں کی تربیت کا کام انجام پا رہا ہے۔ میرے بزرگوں، قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ اس سے جو بھی وابستہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے چمکا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ جگہوں کی اپنی حیثیت کیا ہوتی ہے،
لیکن عجیب بات ہے کہ جن جگہوں کے نام قرآن میں آ گئے وہ جگہیں بھی قیامت تک کے لیے زندہ ہو گئیں۔ اب ابو لہب قرآن کریم میں اس کا نام آیا ہے، اگرچہ نیگیٹو طور پر آیا ہے، عذاب کی نشانی کے طور پر آیا ہے۔ فرعون ہے، اب یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے نام قرآن کریم میں آ گئے، گو وہ اپنے دور کی بہت بری شخصیتیں تھی، اپنے دور کے نبیوں کے دشمن تھے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اگر قرآن میں ان کا نام آ گیا تو وہ قیامت تک ان کا نام نہ صرف یہ کہ قرآن کریم میں باقی رہ گیا، بلکہ اس قرآن کی برکت سے اگر کوئی تبت یدا ابی لہب پڑھتا ہے تو ابو لہب کا نام لے رہا ہے، حالانکہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، لیکن قرآن کی آیت کا حصہ بن کر جب وہ ابو لہب آتا ہے تو اس کے نام پر بھی اس پڑھنے والے کو نیکیاں دی جاتی ہیں۔ یہ کمال اس کلام پاک کا ہے کہ اس سے جو بھی وابستہ ہو جاتا ہے اس کی قسمت چمک جاتی ہے۔ یہ ہمارے جو طلبہ عزیز جنہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، انہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ نہیں کیا، انہوں نے اپنی قسمت کا ستارہ چمکا دیا ہے، انہوں نے اپنے والدین کی جنت کو کنفرم کر دیا ہے، انہوں نے اپنے گھرانے کے ایسے لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کے حق میں ایک ایسا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا ہے کہ اس سرٹیفکیٹ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں منظور رکھا جائے گا، اور اسی سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر ان کے گھر کے واجب النار لوگوں کی اللہ تعالیٰ بخشش اور مغفرت کا فیصلہ فرما دے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو بہار ہوتی ہے وہ ایک دن میں نہیں آتی، وہ ایک مہینے میں نہیں آتی، یہ ادارہ ہے اور ماشاءاللہ اقامتی ادارہ ہے، تو یہاں جو طلبہ عزیز آتے ہیں انہیں بڑے مجاہدوں سے گزرنا پڑتا ہوگا۔ یہ ہمارے طلبہ عزیز کبھی کبھی اپنے گھر کی یاد آتی ہوگی تو چادر میں اپنا منہ چھپا کے بیچارے راتوں میں روتے بھی ہوں گے، کبھی کبھی استاذ کو بھی اس کا احساس نہیں ہوتا، اہل بستی کو بھی اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ بچہ کس کڑن اور کس تڑپ کے ساتھ یہاں دن گزار رہا ہے۔ لیکن میں ان بچوں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اور ان کی ہمتوں کو سلام کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے اساتذہ کی کڑوی کسیلی کو برداشت کیا، آپ نے یہاں کی سردی گرمی جھیلی، آپ نے اپنے والدین کی شفقت بری آغوش کی قربانی دی، آپ نے اپنے وطن کو چھوڑا، ان دوستوں کو چھوڑا جن کے ساتھ گلیوں میں آپ کے وقت گزرا کرتے تھے، اور کھیل کے ان میدانوں کو چھوڑا جو اس وقت ہمارے نوجوانوں کا سب سے بڑا خواب بنتے جا رہے ہیں۔ یہ ساری قربانیوں سے گزر کر اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو یہ ریزلٹ دکھایا ہے کہ آج اس سورہ ناس کے ذریعے سے آپ نے کلام اللہ کو اپنے سینے میں محفوظ کر دیا ہے۔ آج اس روئے زمین کے اوپر جتنے لوگ چلتے ہیں ان تمام لوگوں کی سب سے بہترین مخلوق کے اندر آج سے آپ کا شمار ہونے لگا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ طالب علم کے اندر اگر صلاحیت و لیاقت ہو، وہ اگر پڑھنا چاہتا بھی ہو، لیکن جب تک اس کے ساتھ ساتھ اس کے اساتذہ کی توجہ نہ ہو، استاذ کی محنت نہ ہو، وہ اگر اپنے جی کو نہ جلائے اور اپنے خون جگر کے ذریعے سے اس پودے کی سینچائی نہ کرے، تب تک اس ننھی سی جان کو اس عظیم امانت کے حاصل کرنے کے لائق نہیں بنایا جا سکتا۔ تو ان کے اساتذہ کرام کی قربانیاں ان کے پیچھے کام کر رہی ہے، اور کیا قربانیاں ہوگی۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ استاذ کا بیٹا بیمار ہوتا ہے گھر کے اندر، اور ادھر اس کے طلبہ اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ سوچتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو علاج کے لیے لے جاؤں اور مدرسے کی چھٹی کروں، لیکن فوراً خیال آتا ہے کہ اگر میں اپنے اس حقیقی بیٹے کی خدمت کے لیے رک جاتا ہوں تو وہاں میری 30 روحانی اولاد میرا انتظار کر رہی ہے، ایک کی وجہ سے نقصان 30 کا ہوتا ہے۔ تو ان اساتذہ کرام نے ایسے بھی دن دیکھے ہوں گے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو بخار میں تڑپتا چھوڑا ہوگا، اپنے حقیقی بیٹے کو بخار میں تڑپتا بستر میں چھوڑا ہوگا، اور ان کے قدم مدرسے کی طرف صرف اس لیے بڑھے ہوں گے کہ میرے ایک بیٹے کی وجہ سے میرے 30 بیٹوں کا کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ کیسی قربانیاں ہیں، کیسا جذبہ خدمت ہے جو ان کو ہر وقت متحرک رکھتا ہے۔
سرگرم عمل رکھتا ہے، مسلسل ایکٹیو رکھتا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ ہم سب تو یا ان کے والدین تو چین سے گھر جا کر سو جاتے ہوں گے، لیکن استاذ رات کی تنہائیوں میں مصلی بچھاتا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہتا ہوگا کہ یا اللہ آج میرے فلاں شاگرد کو سبق یاد نہیں ہوا، اے اللہ تو میرے فلاں شاگرد کو سبق یاد کرا دے، اس کا حافظہ پختہ کر دے، اس کے ذہن کو کھول دے. تو وہ تنہائی میں گرم گرم آنسو ہمارے بیٹوں کے لیے بہا رہا ہے اور ہم چین کی نیند سو رہے ہوتے ہیں. کیا ان اساتذہ کی معمولی قربانیاں ہیں؟ پھر ان اساتذہ کرام کی قربانیوں سے آگے بڑھ کر وہ لوگ جو ان کے پیچھے خرچ کر رہے ہیں. بڑی خوشی کی بات سنائی مولانا نے کہ یہاں پر خرچ کرنے والے تقریباً اسی بستی کے لوگ ہیں. تو اگر ان کا تعاون نہ ہو، ان کی طرف سے اس پورے ادارے کی پشت پناہی نہ ہو اور ان کی طرف سے اساتذہ کرام کو اچھی تنخواہوں کے ذریعے سے ذہنی طور پر مطمئن اور پرسکون نہ رکھا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ پورا سٹرکچر وجود میں نہیں آ سکتا تھا. تو ایسے لوگ بھی انتہائی قابل مبارکباد ہے جو اس واسطے سے اس مشن کے اندر شریک ہے. اور واقعتاً اہل قرآن پر خرچ کرنا، اس بات پر خدائے پاک کی قسم کھائی جا سکتی ہے کہ اس کی ایک ایک پائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے. اسلم شیخو پوری صاحب نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک جگہ کوئی صاحب اسی طریقے سے تحفیظ القرآن کا چھوٹا سا ادارہ چلا رہے تھے. تو ایک گورنمنٹ ریٹائر آفیسر تھے، طلبہ کم تھے. تو وہ آفیسر صاحب جو تھے انہوں نے اس بات کی ذمہ داری لے رکھی تھی کہ ان بچوں کا صبح کا ناشتہ روزانہ میں لایا کروں گا. وہ روزانہ روٹی اور چائے لے کے آ جاتے تھے. اب خدا کا کرنا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بارش زیادہ ہو گئی جس کی وجہ سے راستے میں کیچڑ تھا، ان کو آنے میں تاخیر ہوئی. اب بچے تو بچے ہوتے ہیں، بچوں کو کیا ہے، تو بچے انتظار کرنے لگے کہ وہ ہمارے ریٹائر آفیسر صاحب ایک ہاتھ میں چائے اور دوسرے ہاتھ کے اندر روٹیاں تھمائے دھیرے دھیرے آ رہے ہیں. تو بچے، پھر کہتا ہوں کہ بچے بچے ہوتے ہیں، شرارت ان کی طبیعت کا حصہ ہوتی ہے. یہی اساتذہ کا کمال ہوتا ہے کہ وہ اس کو ڈائیورژن دیتے ہیں، وہ صحیح رخ دیتے ہیں اسے. تو بچے کہنے لگے کہ لو ہمارا بیل دھیرے دھیرے آ رہا ہے دیکھو. اب خدا کا کرنا ہی ہوا کہ یہ بات انہوں نے سن لی تو بگڑ گئے. محترم صاحب کے پاس جا کر کہا کہ میں آپ کے بچوں کی دل سے خدمت کرتا ہوں، میں گورنمنٹ جاب کر چکا ہوا آدمی ہوں اور آپ کے بچے مجھے بیل کہتے ہیں، میں ان کی خدمت آج سے بند کرتا ہوں. یہ منع کر کے چلے گئے. اب جو رات کو سوئے ہیں تو رات میں خواب دیکھتے ہیں کہ میدان محشر قائم ہے، لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہے، جنت جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں. تو خواب میں وہی طلبہ عزیز نظر آئے جو اس ادارے کے طلبہ تھے جن کی یہ خدمت کرتے تھے. وہ نظر آئے کہ ان کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ جاؤ ان کو قرآن کریم کی برکت سے جنت میں داخل کیا جائے. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچے بڑھ رہے ہیں. وہ بچے جنت کے دروازے کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے. تو داروغہ جنت کا جو دربان تھا وہ کہنے لگا کہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس میں داخل ہو جاؤ. تو وہ بچے کہنے لگے کہ وہ ہمارا بیل کہاں ہے، جب تک وہ ہمارا بیل نہیں آئے گا تب تک ہم جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ہم اسے ساتھ لے کر جنت میں داخل ہوں گے. ان کی آنکھ کھلی، دوڑے ہوئے محتمیم صاحب کے پاس پہنچے اور کہا کہ حضرت یہ بچے مجھے بیل کہیں، گدھا کہیں، کچھ کہیں، جب تک میری جان میں جان ہے اور میری سانس میں سانس باقی ہے ان بچوں کی خدمت میرے ذمہ رہے گی. یہ خدمت قرآن کی برکت ہوتی ہے. یہ تو خدا کے لوگ ہیں، یہ خدائی فوج ہے جو یہاں تیار کی جا رہی ہے. خدائی مشن کے حامل لوگ ہیں، خدا کے یہاں ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے. آپ کو احساس نہیں ہے کہ ان چٹائیوں کے اوپر اور ان پھٹے ہوئے کپڑوں کے اندر کیسے کیسے شیر پل رہے ہیں.
इनमें का एक उठेगा और इलाकों के इलाकों की किस्मत तब्दील करके रख देगा। इन्हीं में मुहद्दिस छुपे हुए हैं, इनमें बड़े बड़े दाई छुपे हुए हैं, इनमें ऐसे लोग छुपे हुए हैं जिनके जरिए से खानकाहों की रौनक होगी। इनमें ऐसे लोग छुपे हुए हैं जो अपनी जान तक का नजराना कभी खुदा के लिए पेश कर देंगे। इन्हीं में फकीह छुपे हुए हैं, इन्हीं में काजी छुपे हुए हैं, इन्हीं में ऐसे लोग छुपे हुए हैं जो अपने खूने जिगर का आखिरी कतरा भी मिल्लत के लिए निचोड़ देंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला आप अहले बस्ती को बेहतरीन बदला अता फरमाए जो आप इनके ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो खुलासा ये है कि इस मल्टीपल खिदमत के जरिए से ये अल्हम्दुलिल्लाह दरख्त तनावर होकर अपने फल दे रहा है, जिसका एक नमूना इस वक्त हमारी मजलिस में हमारे सामने आया है। अल्लाह तबारक व तआला इन असातिज़े किराम की और इंतजामिया की और अहले बस्ती की खर्च करने वालों की सबकी खिदमत को कबूल फरमाए। मेरे बुजुर्गों, यहाँ पर ये बात अर्ज किए बगैर इस गुफ्तगू को ख़त्म नहीं किया जा सकता कि जिस तरीके से यहाँ दूसरी बस्तियों के औलिया अपने अपने बच्चों को भेज रहे हैं, तो खुदा न खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि इस इदारे का फैज़ दूसरी जगहों पर पहुँचे और खुद अहले बस्ती अपनी औलाद के बारे में इस मामले में गाफिल होकर इस कुरान की अजीम उशान दौलत से महरूम रह जाएं। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि नेमत जब अपने घर में होती है तो उसकी कदरदानी नहीं होती। हालांकि देखें, इस बात को याद रखें कि किसी बस्ती के अंदर कोई इदारा होता है, कोई बड़ी शख्सियत होती है, वो सब की सब चीजें उस इलाके के ऊपर, उस आबादी के ऊपर अल्लाह ताला का खुसूसी फजल होता है, अल्लाह ताला की खुसूसी नेमत होती है। खुदा ना खास्ता अगर उस नेमत की नाकदरी की जाए और उसकी तरफ से गफलत बरती जाए और उसका खातिर खा इस्तेकबाल न किया जाए, उससे फायदा न उठाया जाए, तो फिर याद रखना चाहिए कि बस्तियां आइंदा चलकर ऐसे इदारे पैदा करने से बांझ हो जाती हैं और अल्लाह ताला ऐसी बेतौफीकी मुसल्लत कर देता है कि शख्सियात की कदर न करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला कभी उन इलाकों को ऐसी शख्सियतों से बांझ कर देता है। इसलिए आप इस इदारे की कदर फरमाएं और खुद अपने बेटों को उसके लिए फारिग करें। मेरे बुजुर्गों, मैं आपकी खिदमत में क्या अर्ज करूं, कैसे हालात है कि बाप का जनाजा सामने खड़ा है, लेकिन बेटे को ये नहीं मालूम कि मैं क्या पढ़कर अपने बाप की मगफिरत का सामान कर सकता हूं। वो हाथ बांध कर खड़ा तो रह गया, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मेरी किस दुआ के जरिए से मेरे बाप की मगफिरत को यकीनी बनाया जा सकता है। ये कैसी बेसरो सामानी होगी। अगर इस कुरानी तालीम से बच्चों को महरूम रखा गया तो फिर किस तरह की नस्ल वजूद में आती है। ऐसे ऐसे वाकयात है कि बेटा बाप को ओल्ड हाउस में छोड़ के आ गया, घरड़ा घर जिसको कहते हैं, जिसमें बूढ़े लोग रहते हैं, वृद्धाश्रम। बाप का इंतकाल हो गया, वहां से फोन आया कि आपके वालिद मोहतरम इंतकाल कर गए। बेटा कहता है कि बड़ा अफसोस की बात है कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, लेकिन इस वक्त मुझे अपनी कंपनी की बहुत अर्जेंट मीटिंग में जाना है, इसलिए आप ऐसा करें कि किसी अच्छे मौलाना साहब को बुलाएं, हमारे वालिद साहब को गुस्ल दिलवाएं, कफन पहनाएं और उनकी नमाज जनाजा पढ़वाकर उनको दफन कर दें और आप बिल भेज दें, मैं आपके अकाउंट के अंदर पैसे डाल दूंगा, लेकिन मैं खुद अपने बाप के जनाजे में शिरकत नहीं कर सकता। सोचिए कि जिस बाप ने अपने बेटे की तालीम के लिए उसे कुरान करीम की तालीम से महरूम रखा, आज वही तालीम उसे उस मंजिल के ऊपर ले गई कि उसी की मसरूफियतों की वजह से आज वो बेटा अपने बाप के कांधे, अपने बाप के जनाजे को कांधा देने के लिए आमादा नहीं है, अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। तो खुदा के वास्ते अपनी औलाद की तालीम और तरबियत का इंतजाम करें और अपनी आइंदा नस्लों को उससे बांझ और महरूम ना होने दें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। ये तो कुरान करीम से वाबस्तगी का एक पहलू था और कुरान करीम से वाबस्तगी का एक दूसरा पहलू है
جسے اس وقت اس مجلس کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں کیا جا سکتا. میں صرف ایک بات کہہ کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ رمضان المبارک آ رہا ہے. رمضان المبارک میں تراویح کے ذریعے سے پورا قرآن کریم بندوں کے دل سے گزارا جاتا ہے. سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک اللہ تعالیٰ ہر بندے مومن کے دل سے گزارنا چاہتے ہیں تاکہ دل کا پیوریفیکیشن ہو جائے. یہ ایک فلٹریشن کا عمل ہوتا ہے. اس کے ذریعے سے قلب اور دل کے اوپر 11 مہینے کا جو غبار پڑا ہوا ہے یا گناہوں کی جو نحوست چھائی ہوئی ہے تو قرآن کریم دل سے گزار کر اس نحوست کو دھویا جاتا ہے. ایک فلٹریشن کا عمل انجام پاتا ہے. میرے بزرگوں میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں, ہوتا یہ ہے کہ جب پہلی تراویح ہوتی ہے, دوسری تراویح ہوتی ہے تو آدمی ماحول کے دباؤ میں آ کر پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے, لیکن تیسری چوتھی تراویح سے پھر لوگ چھٹنے لگتے ہیں اور ڈائریکٹ 27ویں کو آمین کہنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. اب جب چوتھی پانچویں تراویح کے بعد کا منظر نگاہوں کے سامنے آتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی مسجد سے باہر بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے, کوئی موبائل کی دنیا میں گم ہے. اس طرح کا ماحول بن جاتا ہے. ایک دور وہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے سامنے قرآن پڑھتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. اس قرآن کو نہ سننا اور اگر پڑھا جائے تو پڑھے جانے کے وقت شور مچانا, کب تم غالب رہو گے. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے کہ آج 1400 سال کے بعد مسلمانوں نے مسجد میں یہی ماحول پیدا کر رکھا ہے. مجھے معاف کیجئے گا, سخت بات کہنے جا رہا ہوں کہ وہ اپنی زبان سے تو نہیں کہتا کہ قرآن کو نہ سننا, لیکن اس کا عمل یہی بتا رہا ہے کہ اس قرآن کریم کو نہ سننا اور جہاں پڑھا جا رہا ہے وہاں پر شور مچانا. جو کام کسی دور میں مشرکین مکہ کیا کرتے تھے وہ آج مسلمانوں کے حصے میں آیا ہے. اس لیے خدا کے واسطے اس بات کا اہتمام کریں کہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک امام صاحب کے ساتھ شریک رہیں اور لستم پشتم ایسی تراویح نہ پڑھیں کہ امام صاحب رکوع میں گئے تو بھاگتے ہوئے جا کر رکوع میں شریک ہو گئے. میرے بزرگوں, آدمی لائسنس بنانے کے لیے جاتا ہے, گھنٹوں کھڑا رہتا ہے. نوٹ بندی کا زمانہ سب کو یاد ہوگا. 1000 روپے تبدیل کروانے کے لیے صبح سے لے کر شام تک لائن لگائی تھی. لیکن عجیب بات ہے کہ قرآن کریم کو سننے کے لیے گھنٹہ سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کھڑے رہنے کی بات آتی ہے تو میری نانی مرنے لگتی ہے. اس لیے قرآن کریم کے ساتھ ایسی بے وفائی نہ کریں کہ کلام اتر رہا ہے, پڑھا جا رہا ہے, دلوں سے گزارا جا رہا ہے, رحمت چھن چھن کے اتر رہی ہے, پڑھنے والوں پر چھا رہی ہے, اور ایک بڑا طبقہ ہے جس کے بارے میں اللہ فیصلہ کر چکا ہے کہ ہمیں اپنے دائرے رحمت سے ان کو باہر پھینک دینا ہے. اس سے بڑی بے توفیقی کیا ہوگی, اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی کہ رمضان جیسا مہینہ بھی آدمی کو چادر رحمت میں نہ چھپا سکے. اس لیے خدا کے واسطے اس رمضان المبارک میں قرآن کے ساتھ اپنی وابستگی کو تازہ کریں. اگر ہم بڑی عمر کے ہیں اور ہمیں مکتب میں پڑھنے کا موقع نہیں ملا, یہ تو حفاظ کی بستی ہوگی, یہ علماء کی بستی ہے. آپ ان کے پاس چھوٹے سے طالب علم بن کر جائیں, اپنی عزت کو خاک میں ملا دے, اس ناک کو کٹا دے جس نے ہمیں تعلیم سیکھنے سے روک رکھا ہے, اور جا کر عرض کریں کہ حضرت اتفاق سے بچپن میں مجھے قرآن کریم کی تعلیم نہیں مل سکی, صحابہ کرام کی اکثریت نے قرآن کریم بڑی عمر میں حاصل کیا تھا, میں آپ کی خدمت میں دور صحابہ کی نقل اتارنے کے لیے آیا ہوں, آپ مجھے قرآن کریم کی تعلیم دیں. اپنے قرآن کو صحیح کریں. یہ حضرات اپنا جی جلانے کے لیے تیار ہے, آپ جس وقت کہیں وہ وقت فارغ کرنے کے لیے تیار ہے, بس آپ اپنی سچی طلب ان کے سامنے ظاہر کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اس ادارے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور خدا کرے کہ تا قیام قیامت اسی طریقے سے بلکہ اس سے بہتر طریقے پر یہاں اس ادارے سے, اس چہار دیواری سے تعلیم و تربیت کا کام معیاری طور پر انجام پاتا رہے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا اللهم زينا بالقرآن اللهم زينا بالقرآن اللهم زينا بالقرآن اللهم احکم وصلتنا بالقرآن اللہم احکم وصلتنا بالقرآن اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے ان بچوں کے قرآن کریم کی تکمیل کو قبول فرما اس کے ایک ایک حرف کو قبول فرما اس کے ایک ایک آیت کو قبول فرما پڑھنے میں جو کمی کوتاہی ہو گئی ہو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما ان بچوں نے جس محنت کے ساتھ قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا اے اللہ اس قرآن کریم کو ان کی موت تک ان کے سینے میں محفوظ رکھنے کے فیصلے فرما اے اللہ انہیں قرآن کریم سے وابستگی نصیب فرما اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما ان پر محنت کرنے والے ان کے اساتذہ کرام کو قبول فرما ان کے اولیاء کو قبول فرما اس ادارے پر خرچ کرنے والے لوگوں کو اس کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو ادارے پر محبت کی نگاہ ڈالنے والوں کو قبول فرما اے ہمارے خالق و مالک قرآن کریم آپ کا کلام ہے یہ کلام ایسا ہے جو برکتوں سے پر ہے آپ نے اس کتاب کو کتاب مبارک کہا ہے اس کتاب مبارک کی یہاں پر تکمیل ہوئی ہے اس کی تکمیل کی برکت سے ہم سب کی زندگیوں میں برکت پیدا فرما ہماری عمر میں برکت عطا فرما ہمارے رزق میں برکت عطا فرما ہمارے کاموں میں برکت عطا فرما ہمارے عزائم میں برکت عطا فرما ہمارے اندر آپ نے دین کی خدمت کے لیے جو کچھ ٹوٹی پھوٹی صلاحیتیں رکھی ہے ان صلاحیتوں میں برکت پیدا فرما ہماری دکان و مکان میں برکت عطا فرما ہمارے اولاد و نسلوں میں برکت عطا فرما اس جگہ کو بابرکت بنا دے اے ہمارے خالق و مالک اس ادارے کی حفاظت فرما اس کی چہار دیواری کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما اس ادارے کے تعلیمی اور تربیتی معیار کو بلند سے بلند تر فرما اے اللہ اس کے چاہنے والوں کو اور اس پر خرچ کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرما اور دنیا اور آخرت میں ان کو بہترین بدلہ عطا فرما ادارے کی ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما ادارے کی ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما اللہ یہاں سے پڑھ کر نکلنے والے طلبہ عزیز کو با فیض بنا ان کے فیض کو چہار دانگے عالم میں عام فرما ان کے اساتذہ کرام کے اندر بچوں کی تعلیم و تربیت کی بہترین صلاحیتیں اور لیاقتیں عطا فرما کسی بھی منزل پر ٹھہرے بغیر ہر منزل پر پہنچ کر اگلی منزل کی جستجو کی سب کو توفیق عطا فرما اے ہمارے خالق و مالک رمضان المبارک کی ہم سب کو قدردانی کی توفیق عطا فرما ہمیں آپ کے اس مہمان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما یہ مہمان آتا ہے اور ہماری ناقدری کی وجہ سے نہ جانے آپ کی بارگاہ میں آ کر ہماری کیا کیا شکایتیں کرتا ہوگا اللہ اس مہینے کو ناراض کر کے آپ کی خدمت میں بھیجنے سے ہماری حفاظت فرما ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما یقیناً ختم قرآن کا موقع ایسا ہے کہ جو دل میں آئے سب مانگ لیا جائے اے ہمارے خالق و مالک جو زبان پر نہیں آ سکا مانگنا چاہیے تھا بغیر مانگے عطا فرما تو ہی سب کے دل کے دکھڑوں کو بہتر جانتا ہے اے اللہ سب کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما سب کی بگڑی بنا دے سب کی مصیبتوں کو دور فرما ہم سب کے دلوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت پیدا فرما ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں اور یہاں پر آرام کر رہی عظیم شخصیت کے توسل سے اور ان طلبہ عزیز کے قرآن کریم کی تکمیل کی برکت سے قبول فرما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین